الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کا تذکرہ سلسلے وار اللہ کے فضل سے جاری ہے۔ سن 6 ہجری کے واقعات بیان ہوئے تھے پچھلے ہفتے۔ اب سن 6 ہجری کے اخیر میں ایک اور واقعہ پیش آیا، غزوہ صلح حدیبیہ جو ہوئی، جس کے بارے میں 3 ہفتوں سے الحمدللہ تذکرہ چل رہا تھا۔ اس میں جو شرط لگائی گئی تھی، ایک شرط یہ تھی کہ کوئی بھی کافر مسلمان بن کر اگر مسلمانوں کے پاس آئے گا تو مسلمانوں کو اسے واپس کرنا پڑے گا، مسلمان اسے واپس کریں گے، اور کوئی مسلمان خدا نخواستہ مرتد ہو کر اگر چلا جائے تو اس کو واپس نہیں کیا جائے گا۔ یہ شرط ان لوگوں نے لگائی۔ تو اسی صلح حدیبیہ کے بعد جب یہ شرط لگائی گئی کہ کوئی بھی مسلمان ہو کر مکے سے مدینہ آ جائے تو مسلمانوں کو اسے واپس کرنا پڑے گا، تو ایک صحابیہ تھی، عورت ہے، ام کلثوم۔ یہ ایک بہت بڑا مشرکوں کا سردار تھا، اس کی صاحبزادی ہے، اس کی بیٹی ہے، عقبہ ابن ابی معیط۔ یہ مشہور دشمن اسلام ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو بہت تکلیفیں پہنچاتا تھا۔ تو اس کی بیٹی تھی ام کلثوم رضی اللہ عنہا، بہت زمانے سے مسلمان ہو گئی تھی اور مکہ مکرمہ میں رہ کر وہ کافروں کی طرف سے جو تکلیفیں پہنچتی تھی اس کو برداشت کر رہی تھی۔ اب صلح حدیبیہ کے بعد ایسا موقع آیا کہ وہ وہاں سے مکے والوں کے پاس سے بھاگ کر مدینے آ گئی، مکے والوں سے چھپ چھپا کر بھاگ کر وہ مدینہ منورہ آ گئی۔ اب اندازہ لگائیے کہ اکیلی عورت، لیکن ایمان کی خاطر، اپنے دین بچانے کے لیے، اپنا ایمان بچانے کے لیے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پورا کرنے کے لیے تنے تنہا اس عورت نے یہ سفر کیا۔ صحابہ اور صحابیات کی ہم قربانیوں کا اندازہ لگائیں کہ انہوں نے ایمان کے لیے، دین کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں، کہ صرف اس لیے وہ اکیلی عورت ہے، اور اکیلی عورت اتنا لمبا سفر اس زمانے میں اونٹوں پر ہوتا تھا، کتنے دن لگتے تھے، لیکن یہ ساری صعوبتیں، ساری تکلیفیں انہوں نے اللہ کی خاطر برداشت کی، کسی بھی تکلیف کو خاطر میں نہیں لایا اور کسی بھی مجاہدی کی وجہ سے وہ پیچھے نہیں ہٹی، ساری مشقتوں کو برداشت کیا۔ اتنا لمبا سفر اکیلی وہ مدینہ منورہ پہنچ گئی۔ اب ان کے جو بھائی لوگ تھے، باپ تو مر گیا، بھائی تھے، بھائیوں کو جب معلوم ہوا کہ ہماری بہن بھاگ گئی ہے، مدینہ پہنچ گئی ہے، تو ان کے بھائی ان کو لینے کے لیے مدینہ آ گئے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔
تو اللہ رب العزت نے خاص اس وقت ان کی شان میں پھر قرآن کی آیت اتاری کہ وہ جو معاہدے میں طے ہوا تھا صلح حدیبیہ میں کہ اگر کوئی مسلمان ہو کر آئے گا تو مسلمانوں کو اسے واپس کرنا پڑے گا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں عورتوں کے لیے اسپیشل آیت اتاری اور ارشاد فرمایا کہ وہ حکم جو تھا، وہ جو شرط لگائی گئی ہے وہ صرف مردوں کے لیے، وہ جو شرط لگائی گئی ہے وہ مردوں کے لیے ہے۔ عورت اگر مسلمان ہو کر مدینے آ جائے تو فلا ترجعوہن الی الکفار، تم عورتوں کو کافروں کی طرف واپس نہ لوٹاؤ، عورتوں کو واپس نہ لوٹاؤ۔ عورتوں کے لیے گویا اللہ تعالیٰ نے سہولت نکال دی، ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بھائیوں کو واپس کر دیا، قریش مکہ کو پیغام پہنچا دیا کہ ہمارا جو معاہدہ ہوا ہے وہ مردوں کے بارے میں ہے، جو شرط ہے وہ مردوں کے لیے ہے، ہم عورتوں کو واپس نہیں کریں گے۔ تو وہ بھی مان گئے۔ خیر، یہ ام کلثوم بنت عقبہ رضی اللہ عنہ زندگی بھر پہلے ایمان لانے کے بعد تکلیفیں سہتی رہی، پھر مکے سے مدینے ہجرت کرنے کی تکلیفیں الگ، اور آخر زمانے میں ان کے ساتھ ایک اور حادثہ پیش آیا۔ اصل میں جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں زندگی بھر اللہ تعالیٰ ان کو آزماتے رہتے ہیں۔ مومن کی زندگی تو ویسے بھی 3 چیزوں میں سے کسی چیز سے خالی نہیں ہوتی ہے۔ مومن المومن لا يخلو عن قلة و علة و ذلہ، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مومن 3 چیزوں میں سے کوئی بھی ایک چیز سے خالی نہیں ہوتا، تینوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک چیز اس کو پیش آتی رہتی ہے۔ یا تو وہ کبھی اس کو قلت پیش آئے گی، یعنی کمی، پیسوں کی کمی، اسباب کی کمی، وہ کبھی اس کا شکار ہوگا، مومن ہے تو چونکہ اس کے لیے دنیا قید خانہ ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوگی، کبھی وہ قلت کا شکار ہوگا، یعنی پیسوں کی کمی، اسباب کی کمی، چیزوں کی کمی، یا وہ ذلت، یا کبھی ذلت کا شکار ہوگا، کوئی نقصان پہنچا رہا ہے، کوئی گالی دے رہا ہے، کوئی تانے دے رہا ہے، مسلمان ہونے کی وجہ سے کوئی حقیر سمجھا جا رہا ہے، پہلے زمانے میں بھی ہوتا تھا، آج بھی ہو رہا ہے، تو کبھی یہ اس طریقے کی ذلت پیش آئے گی، یا علت، بیماری پیش آئے گی، کچھ نہ کچھ بیماری، کچھ نہ کچھ بدن میں درد، بدن میں کسی حصے میں درد، یا گھر میں کوئی بیمار، یہ مسلمان کے ساتھ، مومن کے ساتھ، اور جو جتنا پکا مومن ہے اس پر اتنے حالات آئیں گے، اتنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوگی۔ سب سے زیادہ نبیوں کو آزمایا جاتا ہے، حدیث میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اشد بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، سب سے زیادہ آزمائش اور مشقتوں بھری زندگی گزارتے ہیں تو وہ انبیاء علیہ السلام، پھر ان کے بعد جو ان سے جتنا قریب ہوگا، جو ان کے جتنے مشابہ اور ان کی زندگی سے قریب تر زندگی گزارے گا، جتنی اللہ کی اطاعت کے ساتھ، فرما برداری کے ساتھ زندگی گزارے گا، اس کی آزمائش ہوگی تاکہ درجات اس کے بلند ہوں۔ تو یہ ام کلثوم رضی اللہ عنہ، اتنی انہوں نے تکلیفیں برداشت کی ہیں، اتنی تکلیفیں برداشت کرنے کے باوجود آخر زمانے میں پھر جب یزید نے مدینہ منورہ پر حملہ کیا اور وہاں بہت سارے صحابہ کرام کو شہید کر دیا گیا، تو ان میں یہ ام کلثوم رضی اللہ عنہ کے 2 بیٹے تھے، ان کو بھی اس نے شہید کیا، ان کے 2 جوان بیٹے تھے، ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ خیر، پھر اب سن 6 ہجری ختم ہوا، 7 ہجری شروع ہوا، یعنی ہجرت کے بعد 7واں سال، تو اس میں وہ حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ پیش آیا۔ زہار کے متعلق پہلے اسلام میں کوئی حکم نہیں تھا۔ زہار کسے کہتے ہیں کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو یہ کہہ دے کہ تو میری ماں کی طرح ہے، انت علیہ کظہری امی، تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، تو مجھ پر میری ماں کی طرح ہے۔ اگر کسی نے اپنی بیوی سے یہ کہہ دیا تو اس کو عربی میں زہار کہتے ہیں۔ تو زمانہ جاہلیت میں، یعنی اسلام کا حکم آنے سے پہلے، قرآن اترنے سے پہلے، عربوں میں یہ رواج تھا کہ جو بھی اپنی بیوی کو ایسا جملہ کہہ دیتا تھا کہ تو مجھ پر میری ماں کی طرح ہے، میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، اس طریقے کا جملہ اگر کسی نے اپنی بیوی سے کہہ دیا تو عربوں میں یہ رواج تھا کہ وہ اس کی بیوی ہمیشہ کے لیے اس پر حرام ہو جاتی تھی۔
اس کے نکاح سے نکل جاتی تھی، طلاق ہو جاتی تھی اور ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی تھی، واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ تو اسلام میں اب یہ پہلی مرتبہ واقعہ پیش آیا کہ حضرت خولہ ایک بوڑھی عورت تھی، وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی۔ ان کے شوہر تھے اوس ابن صامت رضی اللہ عنہ، صحابی تھے۔ عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ جو مشہور صحابی ہیں، ان کے بھائی تھے۔ تو اوس ابن صامت رضی اللہ عنہ جو صحابی تھے وہ بھی بوڑھے تھے، انہوں نے اپنی بیوی حضرت خولہ سے کہہ دیا، غصے میں آ کر انہوں نے اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ تم مجھ پر میری ماں کی طرح ہے۔ اب بعد میں دونوں میاں بیوی کو افسوس ہو رہا ہے اب کیا ہوگا۔ زمانہ جاہلیت کے حساب سے دیکھا جائے تو اب تو طلاق پڑ چکی ہے اور بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو چکی ہے، تو انہوں نے سوچا کہ چلو حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر پہلے معاملہ رکھتے ہیں، مسئلہ پوچھیں گے کہ اسلام میں اس کا کیا حکم ہے۔ تو حضرت خولہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، میرے شوہر نے میرے ساتھ زہار کر لیا ہے، یعنی مجھے اپنی ماں کی طرح کہہ دیا ہے، اب کیا حکم ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام میں تو اس کا کوئی حکم نہیں آیا، مجھے تو لگتا ہے کہ تم اپنے شوہر پر حرام ہو چکی ہو، یعنی طلاق پڑ چکی، پہلے زمانے کی طرح طلاق پڑ چکی ہے اور تم اپنے شوہر پر حرام ہو چکی ہو۔ تو جیسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تو انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ بوڑھی عورت کہنے لگی کہ اللہ کے رسول اب کیا ہوگا، میرے بچے ہیں اور میں خود بوڑھی ہو چکی ہوں، جب تک میرے پاس مال تھا، جوانی تھی اور میرے رشتہ دار تھے، یہ شخص مجھ سے فائدہ اٹھاتا رہا، اور اب جب میرا مال بھی ختم ہو گیا، جوانی بھی ختم ہو گئی اور خاندان بھی بکھر گیا، اب اس نے میرے ساتھ زہار کر لیا ہے، اب تم مجھے اکیلی کا کیا ہوگا، میں اس بڑھاپے میں کہاں جاؤں، میں تو پریشان ہو جاؤں۔ تو اس نے رونا، حضرت خولہ نے رونا اور چلانا شروع کر دیا اور اللہ تعالیٰ سے پھر فریاد کی۔ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا شروع کر دی اسی نے کہ اللہ اب تو ہی ہے، یہ بچوں کا کیا ہوگا، ان ضممتم الی فجاعوا وان ضممتم الی فضاعوا، اے اللہ اگر ان بچوں کو اپنے پاس رکھوں گی تو یہ بھوکے مر جائیں گے۔ ظاہر سی بات ہے، میں بوڑھی عورت ہوں، ایک تو عورت ہوں اور پھر بوڑھی ہوں، کیسے کماؤں گی، کیسے ان کو کھلاؤں گی، ان کا گزر بسر کیسے ہوگا۔ اس لیے اگر اپنے پاس رکھوں گی تو بھوکے رہیں گے اور شوہر کے پاس دوں گی تو ضائع ہو جائیں گے، ہو سکتا ہے شوہر دوسری شادی کر لے تو وہ دوسری شادی میں مگن ہو جائے گا اور بچوں کا کیا ہوگا۔ اس لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے شکوہ اور شکایت کی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی دعا کی برکت سے دیکھیں اسپیشل حکم اتار دیا۔ قرآن پاک میں سورہ مجادلہ جو 28ویں پارے کی پہلی صورت ہے وہ اسی وقت اتری ہے۔ قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى اللہ، اللہ تعالیٰ نے سن لیا اس عورت کی بات جو آپ سے جھگڑ رہی تھی، آپ سے بحث کر رہی تھی اور اللہ سے شکایت کر رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے شکایت کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بات سن لی اور پھر زہار کا حکم اسلام میں اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ اب اگر کوئی زہار کرے، اپنی بیوی کو ماں کی طرح کہہ دے تو اب اس کا کفارہ دینا پڑے گا، یا تو ایک غلام آزاد کرے یا 2 مہینے لگاتار روزے رکھے، 2 مہینے لگاتار روزے رکھے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، تینوں میں سے کوئی بھی ایک کام کر لے تو وہ کفارہ ادا ہو جائے گا اور بیوی اس کے لیے دوبارہ حلال ہو جائے گی۔ خیر، یہ سن 7 ہجری کے شروع میں۔ اب اس کے بعد جب 7 ہجری تک اب عرب کے بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے اور مکے والوں سے بھی مسلمانوں کو امن نصیب ہو گیا، کیونکہ مکے والوں سے صلح ہو گئی تھی۔ اب مدینے اور مکے والوں کے درمیان لڑائی گویا کہ 10 سال کے لیے ختم ہو گئی، معاہدے کی وجہ سے 10 سال تک دونوں کے درمیان جنگ بند ہو گئی۔ اب مسلمانوں کو سکھ چین نصیب ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ اب بڑے بڑے جو بادشاہ ہیں ان کو خط لکھنے چاہیے، اسلام کی طرف بلانے کے لیے، اسلام کی دعوت کے لیے، اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے۔ اب عرب والوں سے کوئی اطمینان ہو گیا، ان تک بات بھی پہنچ گئی، بہت سارے لوگ مسلمان بھی ہو گئے، مکے والوں سے بھی اب کوئی خطرہ نہیں رہا، تو اب بڑے بڑے بادشاہوں کو خطوط لکھنا چاہیے۔ تو جب خطوط لکھنے کا ارادہ کیا تو صحابہ کرام نے رائے دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ جتنے بادشاہ ہیں، روم ہے، ایران ہے، حبشے کا بادشاہ، مصر کا بادشاہ
اور یمن کا بادشاہ اور آس پاس کے جتنے بڑے بڑے بادشاہ ہیں، ان کو جب آپ خط لکھیں گے تو یہ خط اس وقت تک قبول نہیں کرتے جب تک کہ اس پر مہر نہ ہو، جب تک کہ اس پر اسٹیمپ مہر نہ ہو، جس نے لکھا ہے اس کی مہر ہونی چاہیے، تو یہ بادشاہ خط کو قبول کرتے ہیں اور اس کو عزت دیتے ہیں۔ تو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی بنوائی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نیت سے مہر لگانے کے لیے انگوٹھی بنوائی، اور اس انگوٹھی پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، چاندی کی انگوٹھی تھی اور اس پر جو نگینہ تھا اس پر لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھیں، اس میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بہترین پیغام بھی دیا اور بہت بہترین چیز کی طرف رہبری فرمائی، تعلیم دی کہ جب محمد الرسول اللہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جب محمد الرسول اللہ لکھتے ہیں تو پہلے محمد آتا ہے، پھر رسول آتا ہے، پھر اللہ آتا ہے، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو جب لکھیں گے تو پہلے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آئے گا، پھر رسول لفظ آئے گا، پھر اللہ کا نام آئے گا۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی میں جب وہ نام لکھوایا ہے تو اوپر اللہ کا نام لکھوایا، بیچ میں رسول اور نیچے محمد، یعنی نیچے سے اوپر پڑھیں گے محمد الرسول، ادب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا نام اوپر آئے، اللہ تعالیٰ کا نام اوپر آئے، اس ادب کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو نام لکھوایا گویا انگوٹھی کے نیچے سے محمد، نیچے بھی درمیان میں رسول اور اوپر اللہ لکھا گیا۔ اس طریقے سے وہ انگوٹھی تیار ہوئی مہر لگانے کے لیے، خطوط پر مہر لگانے کے لیے وہ انگوٹھی تیار کی۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ شوق کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی انگوٹھی نہیں پہنی۔ انگوٹھی اگر پہننا ہے ضرورت کے لیے پہنی جا سکتی ہے، ضرورت کے لیے پہننا چاہیے، شوق کے لیے نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انگوٹھی پہنی تھی وہ ضرورت کی وجہ سے، اب ضرورت پڑ گئی خطوط پر مہر لگانی ہے اس لیے انگوٹھی پہنی تھی، شوق کی وجہ سے نہیں پہنی تھی جیسے آج کل ہم لوگ پہنتے ہیں۔ تو خیر وہ انگوٹھی جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد وہ انگوٹھی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس رہی، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس رہی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس وہ انگوٹھی 6 سال رہی، ان کی حکومت ہے 12 سال تقریباً۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی جو حکومت کا زمانہ ہے وہ کتنے سال ہے؟ 12 سال۔ اس میں 6 سال حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس انگوٹھی رہی۔ اب 6 سال کے بعد ایک مرتبہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ کے 2 میل کے فاصلے پر ایک کنواں تھا، بیر عریس اس کا نام تھا، بیر عریس نام کا کنواں تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ آپ اس کنویں کے پاس جا کر بیٹھتے تھے، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، ان لوگوں کو اسی کنویں کے پاس بیٹھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جنت کی خوشخبری سنائی تھی۔ تو جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر جا کر بیٹھتے تھے تو آپ کے بعد خلفاء کی بھی عادت تھی کہ وہاں جا کر بیٹھتے تھے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ 6 سال کے بعد وہ انگوٹھی کے ساتھ، انگوٹھی ہمیشہ ہاتھ میں رہتی تھی، انگوٹھی لے کر اس کنویں پر گئے اور کنویں کی منڈیر پر بیٹھ گئے اور اس انگوٹھی کو نکال کر کچھ سوچ میں تھے۔ الفاظ تو ہیں کہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کھیل رہے، اب ظاہر سی بات ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کھیلنے سے کیا واسطہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کیا کھیلیں گے، انگوٹھی سے کیا کھیلیں گے، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگوٹھی ہے اور اس پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کا نام لکھا ہوا ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت کے بارے میں یہ نہیں سوچا جا سکتا کہ وہ کھیل رہے ہوں گے، بس وہ کسی سوچ میں تھے اور انگوٹھی اس ہاتھ سے اس ہاتھ میں ڈال رہے تھے، کسی فکر میں تھے۔ اچانک اللہ کا کرنا مقدر تھا، اللہ کی طرف سے کرنا ایسا ہوا کہ وہ انگوٹھی ان کے ہاتھ سے پھسلی اور سیدھا کنویں میں چلی گئی۔ کنویں میں حالانکہ بہت تھوڑا پانی تھا، اس کنویں میں بہت تھوڑا پانی رہتا تھا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بہت افسوس ہوا، بہت غم ہوا کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی مبارک نشانی ہے کہ وہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر ان کے پاس پوری زندگی رہی، ان کے پاس بھی 6 سال تک رہی، لیکن اب وہ گم گئی۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کنویں کا پانی خالی 3 دن تک اس کو تلاش کرتے رہے، صحابہ کرام مل کر محنت کر رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں۔ دیکھیں ایک تو ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت تھی، اس محبت کا نتیجہ تھا
اور دوسرے علماء کرام اور مورخین یہ لکھتے ہیں کہ اصل میں اس انگوٹی میں ایک راز چھپا ہوا تھا کہ وہ انگوٹی جب تک رہے گی امت فتنوں سے محفوظ رہے گی. اب چونکہ فتنے قریب آ رہے تھے، آزمائشیں قریب آ رہی تھی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خود شہادت کا وقت قریب آ رہا تھا، لوگوں نے آگے چل کر ان کو گھیرنا تھا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا یہ ایک سبب بن گیا انگوٹی گمنا، انگوٹی کا کھو جانا، انگوٹی کا اس کنویں میں گر جانا، یہ ایک ذریعہ بن گیا، ایک سبب بن گیا. اور اس کے بعد پھر آزمائشوں کا سلسلہ، فتنوں کا سلسلہ شروع ہو گیا. گویا وہ انگوٹی ایک بہت بڑی دیوار تھی، ایک بہت بڑی آڑ تھی ان خلفاء اور امت کے لیے فتنوں کے آنے میں. جیسے ہی وہ انگوٹی گری ہے اس کے بعد سے پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف سازشیں شروع ہوئی، اور آخر میں نتیجہ یہ نکلا کہ بلوائیوں نے اور منافقوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا. خیر، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ انگوٹی تیار ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا، پہلے حبشہ کے بادشاہ کو خط لکھا. حبشہ کا جو بادشاہ تھا اس کا نام اصحم تھا یا اصحما. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 2 خط لکھے، حبشہ کے بادشاہ کو 2 خط لکھے. ایک خط میں تو یہ لکھا کہ وہاں پر حبشہ میں ام حبیبہ رضی اللہ عنہ جو صحابیہ ہیں، ابو سفیان جو مکے کے سردار تھے ان کی بیٹی ہے، ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا اور وہ حبشہ میں ہجرت کر کے گئی تھی. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے اسی وقت وہ حبشہ ہجرت کر کے گئی اور جب سے وہیں قیام تھا ان کا. تو وہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ بیوہ ہو گئی تھی، ان کے شوہر مرتد ہو گئے، بعد میں ان کا انتقال ہو گیا. تو ام حبیبہ رضی اللہ عنہ چونکہ مکے کے سردار کی بیٹی تھی اور مسلمان ہو چکی تھی اور وہاں بہت تنگی کی زندگی گزار رہی تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کا پیغام بھیجا اور خط بھیجا حبشہ کے بادشاہ کو کہ یہ پہلا خط اس لیے بھیجا کہ تم میرا نکاح ام حبیبہ رضی اللہ عنہ جو مکہ کے رہنے والے ان سے میرا نکاح کرا دو. ایک خط اس لیے بھیجا. دوسرے خط میں اس نجاشی بادشاہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی طرف بلایا، اسلام کی دعوت دی، اسلام کا پیغام. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خط میں بہت ساری آیتیں لکھی کہ یہ خط محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حبشہ کے بادشاہ کی طرف بھیجا جا رہا ہے. تم سلام علی من اتبع الہدی، سلامتی اس پر ہوتی ہے جو ہدایت کو اور اسلام کو قبول کرتا ہے اور جو یہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے پارے کی ایک آیت لکھی، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ. چونکہ وہ حبشہ کا بادشاہ عیسائی تھا پہلے، اس لیے یہ آیت لکھی کہ آپ کہہ دیجئے اے اہل کتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آ جاؤ ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان ایک جیسا ہے، برابر ہے. وہ کیا ہے کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی عبادت میں ہم کسی کو شریک نہ کریں. تو اس طریقے سے دعوت دی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حبشہ کے بادشاہ کو. اور اس کے بعد لکھا کہ فَإِنْ أَبَيْتَ، اگر تم انکار کرو گے فَعَلَيْكَ إِثْمُ النَّصَارَى مِنْ قَوْمِكَ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، تو تیری قوم کے جتنے لوگ عیسائی رہیں گے سب کا گناہ تجھے ملے گا. اگر تم انکار کرو گے تو تمہاری قوم کے لوگ جتنے عیسائی ہیں سب کا گناہ تم کو ملے گا، کیونکہ تم بادشاہ ہو، تمہارے پاس حق پہنچ چکا ہے، پھر بھی تم قبول نہیں کرو گے. تو ظاہر سی بات ہے لوگ تو اپنے بادشاہ کے دین کے تابع ہوتے ہیں، لوگ تمہارے سے ڈر کر مسلمان نہیں ہوں گے. اگر تم مسلمان ہو گے اور تمہیں دیکھ کر پھر جتنے لوگ مسلمان ہوں گے سب کا ثواب بھی تمہیں ملے گا. لیکن تم عیسائیت پر باقی رہے تو تمہارے عیسائیت پر باقی رہنے کی وجہ سے بہت سارے لوگ عیسائی رہیں گے اور ان کا گناہ تمہیں ہوگا. تو وہ حبشہ کے جو بادشاہ تھے بہت نرم دل اور بہت سعادت مند انسان تھے. انہوں نے جیسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک خط ان کے سامنے پڑھ کر سنایا گیا، کہتے ہیں عاجزی کی وجہ سے وہ اپنے تخت سے نیچے اتر گئے، اپنے تخت سے نیچے اتر گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک والا نامہ، آپ کا مبارک خط لے کر انہوں نے اپنی آنکھوں پر رکھا، چوما اور فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. اور پھر آگے انہوں نے کیا کہا، سبحان اللہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے کیسے لوگوں نے محبت کی ہے اور کتنی محبت کی ہے. حضور کی ذات ہی ایسی ہے. اللہ کرے کہ ہمارے اندر بھی محبت پیدا ہو جائے، سچی محبت پیدا ہو جائے. موت سے پہلے پہلے اللہ ہمیں نصیب فرمائے، آمین.
تو انہوں نے آگے کہا کہ میرے اوپر یہاں حبشہ کے بادشاہت کی جو ذمہ داری ہے، یہاں مجھے اتنے بڑے ملک کو سنبھالنا ہے، میں یہاں کا بادشاہ ہوں، اگر یہ بادشاہت میرے ذمے نہ ہوتی تو میں مدینے جاتا اور آپ کے جوتے اٹھاتا۔ اللہ، میں مدینہ منورہ جاتا اور مجھے فخر ہوتا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے سچے نبی ہیں، میں آپ کے جوتے اٹھانا، اتنی یہ خدمت بھی مجھے قبول تھی، اور یہ خدمت بھی حضور کی بہت بڑی خدمت ہے جسے نصیب ہو جائے۔ پھر انہوں نے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کا نکاح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرایا، اور اپنی طرف سے انہوں نے مہر ادا کیا، اپنی طرف سے انہوں نے شادی کا پورا خرچہ اٹھایا۔ 400 دینار یا 400 مسقال لال سونا انہوں نے جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کا مہر ادا کیا۔ اب ام حبیبہ رضی اللہ عنہا جو وہاں پر تھی، ان کو معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایسے ایک خط آیا ہے مجھ سے نکاح کے لیے، بہت خوش ہوئی۔ سب سے پہلے اس حبشہ کا جو بادشاہ ہے اصحمہ، ان کی ایک باندی، ان کی ایک نوکرانی یہ خبر لے کر ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئی، ان کو یہ خبر سنائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے رسول ہیں انہوں نے تمہارے ساتھ نکاح کا پیغام بھیجا ہے۔ تو ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے خوشی کے مارے، کیونکہ مسلمان تھی اور کئی دنوں سے مصیبت کی زندگی گزار رہی تھی، اب ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سے شادی کا شرف حاصل ہو رہا ہے، نکاح کا شرف حاصل ہو رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے ان کے لیے بہت بڑی سعادت تھی۔ تو انہوں نے فوراً ہاتھ میں جو چاندی کے کنگن تھے اور کچھ انگوٹیاں تھی، وہ اس خوشخبری لانے والی باندی کو ہدیہ دے دی، اور بعد میں جب اس حبشہ کے بادشاہ کی طرف سے 400 دینار یعنی سونے کے سکے ان کو مہر میں دیے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، تو انہوں نے اس میں سے 50 دینار اس باندی کو دیے۔ لیکن وہ باندی بھی کتنی بڑی اور کتنی خوش نصیب باندی ہے، اور کتنی زبردست ایمان والی ہے، سبحان اللہ۔ اس باندی نے کیا کہا؟ اس باندی نے وہ ساری چیزیں، 2 کنگن تھے چاندی کے، انگوٹیاں تھی، اور یہ 50 دینار۔ اب ظاہر سی بات ہے اس زمانے میں جو غلام اور نوکر ہوتے تھے ان کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں رہتا تھا، وہ تو پورے اپنے آقا پر ڈیپینڈ رہتے تھے، پورے آقا کے اوپر رہتے تھے، آقا جو کھلائے گا وہ کھا لیں گے، اور آقا نے نہیں دیا تو بھوکے رہیں گے، ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا۔ اس باندی کو اتنا سب مل رہا ہے، سونے چاندی کے کنگن، انگوٹیاں اور 50 سونے کے سکے مل رہے ہیں، لیکن اس نے یہ سب کے سب لا کر حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کو دے دیے، اور ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے انہوں نے کہا کہ بس یہ سب واپس لے لو، مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس میری ایک درخواست ہے، تم اس درخواست کو اگر پورا کر لو گی تو میرے لیے بہت بڑی سعادت ہے، وہی میرے لیے سب کچھ۔ وہ درخواست کیا تھی؟ اس عورت نے کہا، اس باندی نے کہا کہ میں مسلمان ہو چکی ہوں، آپ جب یہاں سے مدینہ منورہ جائیں گی، میں تو نہیں جا سکتی، ایک بادشاہ کی میں باندی ہوں، آپ جب یہاں سے جائیں گی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میرا سلام کہہ دینا، اور ان سے کہہ دینا کہ میں بھی مسلمان ہو چکی ہوں، یعنی ان کو گواہ بنا دینا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ بار بار وہ عورت، جب تک میں وہاں سے نہیں گئی، جب تک میں حبشے میں تھی، وہ عورت بار بار مجھے یاد دلاتی تھی کہ دیکھو میرا پیغام بھول نہ جانا، میرا پیغام بھول نہ جانا، یہ پیغام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دینا۔ تو ام حبیبہ رضی اللہ عنہ جب گئی ہے، وہ سب سے پہلے انہوں نے اس باندی کا پیغام پہنچایا، پورے واقعات سنا کر کہ وہ باندی ہے، وہ مسلمان ہو چکی ہے، اور آپ کو انہوں نے سلام کہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا۔ ظاہر سی بات ہے کتنی اونچی سوچ ہے، دیکھیں عقل، اس کو کہتے ہیں عقل معاد، آخرت والی فکر۔ آج ہمارے پاس بھی اللہ معاف، دنیا کی سوچ تو ہے کیسے پیسے کمانا ہے، کس سے پیسے کیسے نکالنا ہے، کون سے راستے سے پیسے کہاں زیادہ آتے ہیں، یہ تو ہمیں بہت عقل ہے، لیکن دین میں ہم کیسے بڑھیں، کون سی سعادت ہمیں کیسے حاصل ہو جائے، آخرت کا کوئی درجہ ہمیں کیسے نصیب ہو جائے، اس کی طرف ہماری عقل نہیں چلتی۔ وہ باندھی ہو کر اس کی عقل کیسے کام کر رہی ہے، اس نے ساری چیزیں اور سارا مال قربان کر دیا اور اتنی بڑی سعادت لے لی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مل گئی، حضور نے وعلیکم السلام کہا، سلامتی کی دعا حضور کی مبارک زبان سے اس کو نصیب ہو گئی، اور اب قیامت میں اس کے ایمان کی گواہی حضور دیں گے۔ اللہ، مسلمان ہو کر گئی تو قیامت میں اس کے ایمان کی گواہی کون دے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنی بڑی سعادت ہے۔ خیر، یہ حبشہ کے بادشاہ سن 7 ہجری میں مسلمان ہوئے، اور 2 سال کے بعد پھر سن 9 ہجری میں ان کا انتقال بھی ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ وہیں رہ کر پڑھائی۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، سب 9 ہجری کا یہ واقعہ ہے کہ ایک نیک آدمی کا آج انتقال ہو گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا ایک نیک آدمی کا انتقال ہو گیا ہے، کھڑے ہو جاؤ، ہم ان کی جنازے کی نماز پڑھیں گے اور ان کے لیے تم سب مغفرت کی دعا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نجاشی کے بادشاہ کے لیے مغفرت کی دعا کی ہے اور جنازے کی نماز ادا کی ہے۔ اس کے بعد اور ہرقل اور کن کن بادشاہوں کو خطوط لکھے گئے انشاءاللہ